کینیڈا کا شہر اوٹاوا 6 دسمبر 2009 کی صبح 9:15 پر 911 ایمرجنسی پر ایک کال موصول ہوتی ہے۔ 911 کا آفیسر پوچھتا ہے واٹس دا ایمرجنسی۔ دوسری طرف سے جواب آتا ہے مائی وائف از ناٹ بریدنگ، میری بیوی سانس نہیں لے رہی ہے، آئی جسٹ ووک اپ اینڈ مائی وائف از ڈیڈ۔ کہتا ہے کہ میں ابھی جاگا ہوں، میری بیوی زندہ نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ بہت ہی ہسٹیرک انداز میں، بہت دکھ میں روتے ہوئے یہ کال آتی ہے ایک شخص کی۔ فوری طور پر 911 کی ٹیم حرکت میں آتی ہے، اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچتی ہے۔ اس شخص کا نام ہوتا ہے مارک ہٹ، جو بہت ہی غم سے نڈھال ہوتا ہے اپنی بیوی کے اس طرح نیند کی حالت میں اس دنیا سے چلے جانے پر۔ لیکن جس وقت انویسٹیگیشن ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور ابھی گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ خاتون جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا شک اسی وقت سے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کینیڈا کی ٹھٹھرتی سردی میں دسمبر کے ماہ میں نے کھڑکی کو کھلے ہوئے دیکھا۔ کینیڈا میں کوئی شخص اتنی سردی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مزید شک بڑھتا ہے۔ اس خاتون کی باڈی بستر پر بیڈ روم میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ بیسمنٹ میں موجود ہوتی ہے، جہاں پر کاؤچ کے کشن سے ایک میٹرس بنایا گیا ہوتا ہے جس پر اس کی باڈی موجود ہوتی ہے۔ اس نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اور وہ ٹی شرٹ بھی اس خاتون کی اپنی نہیں بلکہ مارک کی ہوتی ہے۔ وہ خاتون جو اس دنیا سے چلی گئی، جو مارک کی بیوی ہے، اس کا نام ڈونا جونز ہے۔ ڈونا جونز کی باڈی کو جب کاؤچ سے اٹھایا جاتا ہے تو تمام لوگ وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی باڈی پر تشدد کے اتنے زیادہ نشانات ہوتے ہیں جو پولیس کے مطابق اس سے پہلے آج تک انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے جسم پر جل جانے کے نشان ہوتے ہیں، اس کے کندھے، پیٹ، ٹانگیں بری طرح سے جھلس چکی ہوتی ہیں، 3rd اور 4th ڈگری برن ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں بہت سے مقامات سے ٹوٹی ہوتی ہیں، اس کے جسم پر 21 گولیوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ اس کو وہاں سے اسپتال لے جایا جاتا ہے اور مارک سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ مارک بہت ہی تکلیف اور اذیت میں نظر آتا ہے، بہت ہی مظلوم اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مظلوم نظر آنے والا شخص قابل رحم اور مظلوم نہیں، بلکہ یہی اپنی بیوی کا قاتل تھا۔ یہ پولیس کو کیسے پتا چلا؟ ہوا یہ کہ باڈی کو تحویل میں لینے کے بعد ظاہری طور پر جو نشانات تھے، جو تکلیف، جو اذیت اس باڈی نے سہی تھی، اس جان جانے سے پہلے اس خاتون نے سہی تھی، وہ تو دیکھا۔ جب ہاسپٹل لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ مارک نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے پہلے آخری بار ڈونا نے اس سے بات کی تھی، وہ غلط ثابت ہو گیا۔ ڈاکٹر کی ٹیم نے کہا کہ 12 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں جب یہ خاتون اس دنیا سے جا چکی ہے، اور ملٹیپل آرگن فیلئر ہو چکے ہیں۔ اس کو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی اس کے جسم پر پھینکا گیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی خاتون، ان کا نام میں نے یہاں لکھ رکھا ہے، ٹیرا اینڈرسن، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو گاڑی کے ساتھ رسی سے باندھ کر گھسیٹا بھی گیا، اس کے جسم پر ایسے نشانات بھی تھے، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس خاتون پر 12 دن تک تشدد کیا جاتا رہا، اور انٹرنیٹ پر اگر آپ سرچ کریں تو اس کو لوگ ٹیگ کر رہے ہیں 12 days of hell، یعنی اتنا شدید تشدد جیسا شاید جہنم میں بھی نہ کیا جاتا ہو۔ کوئی اور نہیں وہ کرنے والا، مارک اس کا اپنا شوہر تھا۔ جب مارک سے پوچھا گیا کہ اس پر جلنے کے نشانات کیسے آئے ہیں باڈی پر، تو اس نے کہا کہ کچھ روز پہلے ہم اپنے ایک دوست کے ہاں گئے تھے، میری بیوی بہت زیادہ ڈرنک ہو گئی تھی اور وہاں پر بون فائر ہو رہی تھی، اس پر جا گری، اور میں نے اس کو کہا بھی کہ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتا ہوں، ہم 911 کو کال کرتے ہیں، اس نے منع کر دیا، اور میں ہی اس کا گھر پر علاج کر رہا تھا، میں اس کو پین کلرز دے رہا تھا۔ لیکن بعد میں جب پولیس کو اس پر شک گزرا کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ ملعون ہے، یہی وہ منحوس ہے جو اس عورت کی موت کا سبب بنا، تو اس کو تحویل میں لے کے انویسٹیگیشن آگے بڑھائی گئی، جہاں پر عدالت میں بار بار اس نے اپنے بیانات بدلے۔ ایک مقام پر اس نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور شخص آ گیا، میں کچن میں تھا، پین میں پانی ابل رہا تھا، غصے میں نے اس پین کو ٹھوکر مار دی اور وہ پانی میری بیوی ڈونا پر آ کر گر گیا۔ اس طرح اور بھی بہت سے بیانات وہ بدلتا رہا، لیکن بالآخر ایک جرم کیا، ایک معصوم کو اس طرح سے اذیت تکلیف 12 دن دے کر اس نے مار ڈالا، تو اس کو سزا ملنا ہی تھی۔ یہ کیس کافی لمبا چلا،
जून 7, 2013 को मार्क को उम्र कैद की सज़ा दी गई। अब यहाँ पर बहुत से सवालात उभरते हैं कि इतना शदीद तशद्दुद डोना पर किया गया, उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, उसने 911 पर कॉल क्यों नहीं की, और आखिर इतने अरसे से वो इस शख्स के साथ क्यों रह रही थी। तो इसके जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। अब यहाँ पर सवालात ये पैदा होते हैं कि आखिर डोना ने क्यों अपने घर वालों को नहीं बताया, क्यों खुद 911 पर कॉल नहीं की, क्यों ऐसी मजबूरी क्या हो गई कि वो इस शख्स के साथ तशद्दुद के बावजूद रहती रही। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चला कि तमाम ख़ानदान वाले दोस्त ऐसा नहीं चाहते थे कि वो मार्क से शादी करे, बल्कि नवंबर एंड में जब फ्लू का बहाना करके डोना ने दफ्तर से छुट्टी ली कि मैं कुछ दिन तक दफ्तर नहीं आ पाऊंगी, और उसके बाद तो वो मौत से जा मिली और दफ्तर आ ही नहीं सकी, तो उसके बॉस ने कंप्लेन भी की थी और पुलिस को कहा था कि डोमेस्टिक अब्यूज़ का मामला है, इसकी तफ्तीश की जाए, लेकिन पुलिस इसको परसू नहीं कर पाई। अब मार्क से इस खातून की मुलाकात हुई थी 2005 में। मुलाकात के बाद बातचीत आगे बढ़ी, उसको लगा कि वो इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, 2 साल घर रहते रहे। दोस्तों और ख़ानदान वालों का बताना था उस दौरान डोना बहुत कम उनसे मिलती थी, और जब मिलती थी थोड़ी बदहवास रहती थी, परेशान रहती थी, समझ नहीं आता था क्या हो रहा। 2 साल के बाद उसने फ़ैसला किया, तमाम घर वालों को इन्वाइट किया कि मैं मार्क से शादी करने जा रही हूँ। घर वाले दोस्त इस पर कतई खुश नहीं थे, उनका कहना था कि ये उसके लिए सूटेबल मैच नहीं है, क्योंकि अक्सर उन्होंने देखा था उसके जिस्म पर निशानात, वो जब पूछते थे तो वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। लेकिन उसके कॉलीग्स ने भी बताया कि शादी के बाद जब वो अक्सर ऑफिस आती थी तो चेहरे पे मेकअप की तहें लगाई हुई होती थी, उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर उन्होंने तशद्दुद के निशानात देखे थे। मार्क शदीद शक करता था, वो घर से कुछ अर्सा बाहर रहती थी तो कॉल्स करके उसको बुलाता था घर वापस और बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया कि आखिर उसने कंप्लेन क्यों नहीं की, आखिर उसने इस शख्स को छोड़ क्यों नहीं दिया, आखिर क्यों वो तशद्दुद यहाँ तक बर्दाश्त करती रही कि उसकी जान चली गई, तो डॉक्टर्स ने बताया कि एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है, उसके साथ जो हो रहा होता है वो उसे किसी को बता नहीं पा रहा होता, वो तकलीफ़ में बहुत होता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। और एक चीज़ इस बात की गमाज़ है कि जिस दौरान ये 12 दिन तशद्दुद करता रहा ये मनहूस आदमी अपनी बीवी डोना पर, उस दौरान डोना की अपनी वालदा से भी बात हुई लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, 911 पर कॉल नहीं की, और जाहिर है कि फिर वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। शायद इस दुनिया से जाने के बाद उसको इस तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन जो मुजरिम था वो भी सज़ा से बच ना सका, उम्र कैद काट रहा है। लेकिन बात यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा होता है, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं लेकिन कसूरवार और मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून राइज हो, और हमारी ये भी दुआ है कि कोई खातून डोमेस्टिक अब्यूज़, वायलेंस और तशद्दुद का निशाना ना बने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।